بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اور ویڈیو کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی تمام صفات کا جامعہ ہے۔ ناظرین اکرام، حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی احسان کے مقابلے میں دل یا اعزاز سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم جو کہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے یہ حمد و شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ نمبر 3 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مسئلے، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اسے سن کر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔